الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صلوات کیجئے خاندان خدا سبحان کی بارگاہ میں ہزار شکر اس مقام پر آپ بامعرفت مومنین کی نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا حق تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے حوادث روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے آپ کو منتظمین کو بانی مجلس کو ناظم منبر سب کو پروردگار طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے مجھ سے میرے عزیزان نے خواہش کی کہ میں توحید باری تعالی اور وجود مبارک ختمی مرتبت کی بعثت سے متعلق آج کی گفتگو میں کچھ بیان کروں اگرچہ بالکل ابھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور گلے کی ناسازی اور طبیعت کی ناسازی اس کے باوجود کوشش کروں گا کہ احباب کی خواہش کے احترام میں اس موضوع سے متعلق چند باتیں عرض کرنے میں کامیاب ہو سکوں وما خلقت واو منا اور ما کا مطلب ہے نہیں وما خلقت میں نے خلق نہیں کیا جنوں کو والانس انسانوں کو الا اس کا مطلب ہے صرف لیعبدون کہ وہ میری عبادت کریں اگر لفظوں کو ملائیں تو یہ معنی بنے گا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف بس اور بس
فقط اور فقط اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا۔ ما اريد منهم من رزق، مجھے ان جنوں سے انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ جن اور انسان مل کر مجھے کھانا کھلائیں۔ جس طرح سے مشرکین عرب کھانے بنا کر، حلوے بنا کر، مختلف چیزیں لے کر اپنے بتوں کے سامنے جاتے تھے، اور جب وہ نہیں کھاتے تھے تو پھر آخر خود کھا لیتے تھے، اس پر حق تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ما اريد منهم من رزق، مجھے ان جنوں سے اور انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مل کر مجھے کھانا کھلائیں۔ نہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بتحقیق اللہ تو خود رزق دینے والا ہے، اللہ صاحب قوت ہے، اللہ صاحب استحقاق ہے۔ بشر کو صرف اور صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا۔ سوال کیوں اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے، ہم کیوں خدا کی عبادت کریں؟ یہ سوال امام چہارم سے پوچھا گیا۔ فرزند حسین علی زین العابدین، بتائیے بشر پر، انسان پر اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کیوں واجب ہے؟ فرمایا دو وجوہات کی بنا پر اللہ کی بندگی بشر پر واجب ہے۔ خدا کی عبادت کرنا ہر جن و انس پر فرض ہے۔ پہلی وجہ اللہ ہمارا خالق ہے، دوسری وجہ اللہ ہمارا رب ہے۔ پھر فرمایا اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور رب کوئی اور ہوتا تب بھی خدا کی بندگی واجب نہیں تھی۔ اگر خالق کوئی اور ہوتا، اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اس کی بندگی واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور پھر خلعت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ہماری ربوبیت فرمائی۔ اس لیے خدا کی بندگی واجب ہے۔ تو حق تعالیٰ کی بندگی، عبادت کی پہلی وجہ جسے سید الساجدین نے بیان فرمایا وہ انسان کی تخلیق ہے۔ اللہ کا خالق ہونا یہ بندگی خدا کا پہلا سبب ہے۔ اللہ کی عبادت کی پہلی وجہ کہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اسی لیے پروردگار نے جب قرآن مجید نازل کرنا شروع کیا اپنے حبیب پر، اور پہلی وحی لے کے آئے جبرائیل، تو کیا الفاظ ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے حبیب پڑھیں اس کے نام سے جس نے خلق کیا۔ اور پھر برابر اپنا یہی تعارف فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ باری ہے، عدم سے وجود دینے والا، نہیں سے ہے بنانے والا، وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ مصور ہے۔ پھر فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ہے
جو تمہاری ماں کے شکم میں، تمہاری ماں کے بطن میں تمہاری تصویر بناتا ہے. کیف یشاء، جیسا جی چاہتا ہے ویسی تصویر بناتا ہے. پھر فرمایا صورکم واحسن صورکم، کہ میں نے، اس نے تمہاری تصویر بنائی اور بہترین تصویر بنائی. اور کبھی فرمایا 3 تاریکیوں میں انسان کی تصویر بنائی. تو رک کر ایک جملہ عرض کروں پھر آگے بڑھے. وہ اللہ جو قرآن میں بار بار خود کو مصور کہہ رہا ہے، وہ مصور ہے، وہ تصویر بناتا ہے، وہ بطن مادر میں تصویر بناتا ہے، وہ بہترین تصویر بناتا ہے، وہ 3 تاریکیوں میں تصویر بناتا ہے. کیا وہ ایسا مصور ہے جیسے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں؟ نہ، لیس کمثلہ شیء، خدا کا کوئی عدیل و بدیل نہیں، خدا کا کوئی سہیم و شریک نہیں. تو خدا مصور ہے اور ہمارے ہاں بھی مصور پائے جاتے ہیں، لیکن کیا فرق ہے؟ وہ مصور ازلی. ہمارے ہاں جو بھی مصور ہے تصویر بنانا چاہے، کچھ شرائط ہیں، ایک شرط بھی کم کریں تو تصویر نہیں بن سکتی. تصویر سازی کے لیے، مصور کے لیے جو شرائط ناگزیر ہیں، پہلی شرط جگہ ہو، جہاں مصور بیٹھے تصویر بنائے. دوسری شرط کینوس، چمڑا ہو جس پر وہ اپنے شاہکار کو منتقل کرے، جس پر تصویر بنائے. تیسری شرط روشنی ہو، اندھیرے میں تصویر نہیں بن سکتی. اور چوتھی شرط جس شے پر تصویر بنائی جا رہی ہے وہ شے حالت قرار میں ہو، حالت حرکت میں نہ ہو. بڑے سے بڑا مصور متحرک شے پر تصویر نہیں بنا سکتا، قرار چاہیے. کتنی شرائط ہے تصویر بننے کے لیے؟ 4. جگہ ہو، دوسری کینوس ہو، چمڑا ہو، تیسری شرط روشنی ہو، چوتھی شرط جس شے پر تصویر بنائی جا رہی وہ شے حالت قرار میں ہو. تو آئیں وہ مصور ازلی پروردگار جو قرآن میں بار بار خود کو مصور کہہ کے تعارف کروا رہے ہیں، کسی جگہ پر بیٹھ کر تصویر بناتا ہے؟ نہ، بطن مادر میں تصویر بناتا ہے. کینوس یا چمڑے پر تصویر بناتا ہے؟ نہ، پانی کے قطرے پر تصویر بناتا ہے. روشنی میں تصویر بناتا ہے؟ نہیں، 3 تاریکیوں میں تصویر بناتا ہے. اور جس شے پر وہ مصور تصویر بنا رہا ہے وہ شے حالت قرار میں نہیں ہے، حالت حرکت میں، مسلسل متحرک ہے. دنیا کا مصور ان 4 شرائط کے ہونے کے باوجود جب تصویر بناتا ہے اس کی تصویر گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ چکھ سکتی ہے. لیکن وہ ایسا مصور ہے کہ ان 4 شرائط کے نہ ہونے کے باوجود جب تصویریں بناتا ہے اس کی تصویریں دیکھتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں، سونگتی بھی ہیں، چکھتی بھی ہیں، لمس بھی کرتی ہیں، تدبر بھی کرتی ہیں، تعقل بھی کرتی ہیں، تفکر بھی کرتی ہیں. اور جب تصویر بن جائے، آپ جانتے ہیں کچھ لوگ شوق رکھتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے ایسے قیمتی شاہکار ہزاروں ڈالر خرچ کر کے خرید کے لاتے ہیں، تصاویر لے کے آتے ہیں، مہنگی تصاویر، اور پھر کہاں لگاتے ہیں؟ محفوظ ترین مقام پر لگاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ چیزوں سے ہم نے تصویر کو بچانا ہے تاکہ خراب نہ ہو جائے. آگ سے بچائیں ورنہ تصویر جل جائے گی، پانی سے بچائیں ورنہ اس کے رنگ اور نقش دھل جائیں گے، مٹی سے بچائیں اس کے نقش دھندلے پڑ جائیں گے، ہوا سے بچائیں اس کے رنگ خراب ہو جائیں گے. تو بتائیں تصویر کے کتنے دشمن ہیں؟ 4. کون کون سے؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ 4 دشمن ہیں. ان سے تصویر کو بچانا ہے ورنہ خراب ہو جائے گی. نہیں معلوم وہ کیسا مصور ہے کہ انہی 4 کو ملا کر انسانوں کی تصویریں بنائے جا رہا ہے. وہ خالق ہے،
وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں فرمایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ عبادت کیوں واجب ہے؟ سید الساجدین نے فرمایا پہلی وجہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، خلق کی کیفیت کی طرف ایک اشارہ کیا۔ دوسری وجہ اللہ انسانوں کا رب ہے، خلق کر کے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا، ربوبیت نہ کرتا۔ امام سجاد فرماتے تب بھی خدا کی بندگی واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ربوبیت کی۔ کہاں؟ دنیا میں آنے کے بعد نہ بطن مادر سے، ماں کے بطن سے برابر ربوبیت کی، ہماری خوراک کا اہتمام کیا۔ ادھر دنیا میں آئے تو جیسی دنیا میں پہنچے خوراک آمادہ ہے، اور پھر انسان کی زندگی کے لیے ساری زندگی پروردگار ہماری ربوبیت فرما رہا ہے۔ کیسے کیسے مرحلے میں ایک جملہ عرض کروں اور آگے بڑھوں۔ یہ ابھی آپ دن کا کھانا کھا چکے، میں بچوں سے عرض کر رہا ہوں، جوانوں سے، اور کچھ لمحوں کے بعد جائیں گے مغربین کے بعد، پھر شام کا کھانا کھائیں گے، اور یہ کھانا جب کھائیں تو آج جب لقمہ اٹھا کر روٹی کا، نان کا لقمہ اٹھا کر توڑ کر دہن میں لے جانے لگیں تو یہ بات یاد کیجیے گا جو عرض کر رہا ہوں، تاکہ پروردگار کی ربوبیت کی طرف اشارہ ہو جائے کہ اس ایک لقمے روٹی کے لیے پروردگار نے بشر کے لیے کتنا اہتمام کیا۔ کیوں رب ہے اور کیسا رب ہے؟ یہ ایک لقمہ روٹی کیسے تیار ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے یہاں کسان، جیسے ابھی بیان فرما رہے تھے کہ ملک میں سیلابی کیفیت ہے اور مشکل سے گزر رہا ہے، پروردگار ہم سب کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ تو اس ایک لقمے روٹی کے لیے کیا اہتمام کرتا ہے کسان؟ سب سے پہلے زمین میں ہل چلاتا ہے، اسے نرم کرتا ہے، اور جب زمین نرم ہو جائے، آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے، تو پھر کسان اس میں بیج دفن کرتا ہے، چھپاتا ہے، اور جب بیج دفن کر دیا تو گھر آ گیا۔ اب بیج گل سڑ جائے، ختم ہو جائے، خراب ہو جائے، لیکن نہیں، یہ بیج زمین کے سینے کے اندر پھٹتا ہے۔ جب پھٹتا ہے تو کوپل نمودار ہوتی ہے، اور یہ کوپل بڑھتے بڑھتے مٹی کے اندر سفر کر رہی ہے، پھر یہ مٹی سے اپنا سر باہر نکالتی اور ابھرتی ہے، اور آپ روز چکر لگاتے ہیں اپنے کھیتوں میں، باغات میں، کہ فصل ابھی شروع ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ آپ جیسے ہی دیکھتے کہ اب یہ کوپل زمین سے نمودار ہو رہی ہے، خوش ہو جاتے کہ اب فصل کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو وہ کون سی ذات ہے کہ یہ نرم اور نازک کوپل کہ اگر پانی کی تیز دھار مارے تو ٹوٹ کے ختم ہو جائے، لیکن اتنی مضبوط ہے کہ زمین کے سینے کو چیر کر باہر آ رہی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے جو اس نرم اور نازک کوپل کو زمین کے سینے سے باہر لے کے آتی ہے؟ اسی کا نام خدا ہے۔ یہ پروردگار کی ربوبیت ہے، اور اب اس نے پنپنا شروع کیا، اس کوپل نے بڑھنا شروع کیا، رفتہ رفتہ جب یہ بڑھنا شروع ہوئی، آپ نے اس کو پانی سے سینچا، اور پھر اس کے ایک دن اس پر اناج ہوگا، پھر ہوا سے اس اناج میں بالیدگی پیدا ہوئی، اور سورج نے اس اناج کو پکایا، چاند کی چاندنی سے خدا نے اس اناج میں مٹھاس بھری، اور اب یہ اناج ایک مرحلے میں پک کر تیار ہو گیا۔ اب یہ گندم تیار ہے، چاول تیار ہے، اور ایسا نہیں کہ اب یہ گندم، یہ دانہ جیسی پکا تیار ہوا تو ہم نے اسے کھانا شروع کیا، نہیں، اب ہم اسے پودے سے الگ کریں گے، بھوسا الگ اور گندم الگ، اور ایسا نہیں کہ اب چمچ سے گندم کھانا شروع کر دیں، نہیں، تھریشنگ کے بعد یہ گندم گھر میں لے کے آئیں گے، اور گھر میں لانے کے بعد اب اس کا آٹا بنائیں گے، اور جب آٹا بنایا تو ایسا نہیں کہ ہم آٹا کھانا شروع کر دیں، نہیں، اب ہمارے گھر کی خواتین، ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، وہ اس آٹے کو گوندیں گے، آمادہ کریں گے، پھر آگ روشن کریں گے، تندور جلے گا، توا رکھا جائے گا، اور پھر اسی آٹے کو اس کا پیڑا بنا کے، روٹی بنا کے اسے پکایا جائے گا، اور پکنے کے بعد ان سارے مراحل کو طے کرنے کے بعد جیسے یہ روٹی ہمارے سامنے دسترخوان پر آئے
اور ہم اس روٹی کا لقمہ اٹھا کر اپنے دہن تک لے کے جانے لگے تو اپنے دہن میں اتارنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ سوچ لیں کہ پروردگار فرما رہے اے انسان، اس ایک لقمے روٹی کے لیے میں نے پورے نظام شمسی کو متحرک کر دیا۔ یہ خدا کی ربوبیت ہے، اس لیے خدا کی بندگی واجب ہے، اس لیے خدا کی عبادت واجب ہے کہ پورے نظام شمسی کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، بادلوں کو، ہواؤں کو متحرک کیا۔ یہ لقمہ تیار ہوا، تب خدا فرماتا ہے انسان اس لقمے کو اپنے دہن میں اتارنے سے پہلے صرف اتنا خیال کر لینا کہ یہ لقمہ پاک ہے یا ناپاک ہے، غصبی ہے یا مباح ہے، حرام ہے یا حلال ہے، اس لیے کہ اب ایک لقمے سے انسان کی تقدیر کا تعین ہوتا ہے۔ یہ لقمہ انسان ساز ہے، کیونکہ لقمہ حرام نسلوں کی تباہی کے لیے کافی، اسی لیے بہلول عارف، بہلول دانا، بہلول فرزانہ، جسے دنیا دیوانہ کہتے ہیں، امام ہفتم کے صحابی ہیں، لیکن جان بچانے کے لیے امام نے حکم دیا کہ آپ یہ انداز اختیار کریں، جنون، یہاں تک کہ بڑے بڑے سلاطین کو لمحوں میں رسوا کرتے تھے۔ ایک دن ہارون الرشید نے پوچھا جناب بہلول، خود ہارون الرشید نے بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، اس میں مختلف قسم کے موتی اور ہیرے جواہرات اور زرق بار چیزوں کو جھڑا ہوا تھا، اور بار بار آئینے کے سامنے کھڑا ہو رہا تھا اور اپنے آپ کو اچھا لگ رہا تھا۔ اور مولا متقیان فرماتے ہیں جب خود کو کوئی ناپسند کرنے لگ جائے تو عنقریب دوسروں کی نگاہوں میں ناپسند ہو جاتا ہے، تو یہ خود پسندی کی کیفیت میں بار بار آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے۔ ایسے میں بہلول جو اس کے رشتہ دار تھے دربار میں آئے اور ہارون اسی فکر میں تھا، تو جیسے ہی بہلول کو دیکھا کہا بہلول بتائیں آپ کے خیال میں میری کیا قیمت ہوگی؟ اگر میری قیمت لگائی جائے تو آپ کے خیال میں میری کتنی قیمت ہوگی؟ یہ دیکھ کر بہلول نے بغور ہارون الرشید کی طرف دیکھا، 3 بر اعظموں کا حکمران، سر سے لے کے پاؤں تک بہلول نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا میرے خیال میں اگر تمہاری قیمت لگائی جائے تو 1,00,000 درہم بن جائے گی۔ یہ سنا غصے سے ایک مرتبہ ہارون کہنے لگا پہلے میں سوچتا تھا شاید تو احمق نہیں، تو پاگل نہیں، جان بوجھ کے تو نے یہ انداز اختیار کر رکھا، لیکن آج یقین ہو گیا کہ تو سچ میں پاگل۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ جو تو 1,00,000 میری قیمت بتا رہے یہ تو صرف میرے اس پیرہن کی قیمت ہے، اس لباس کی قیمت ہے، اس پوشاک کی قیمت ہے جسے آج میں نے پہنا۔ تو بہلول مسکرائے کہ میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری کیا قیمت ہے، تمہاری کیا ارزش ہے؟ یہ انسان جس کے لیے پروردگار نے پوری کائنات کو خلق کیا، فرمایا خلقت کل شیء لکم وخلقتک لنفسی، انسان میں نے ساری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا، تمہیں اپنے لیے پیدا کیا، لیکن جب خدا کو بھول جائے اس انسان کی ارزش نہیں، قیمت نہیں۔ یہ بہلول اتنے بڑے عارف، اتنے بڑے فقیہ، صاحب اسرار صحابی امام موسیٰ کاظم قبرستان میں بیٹھے، اور امام اعظم نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ گزر رہے ہیں، اور نہ جناب جنید بغدادی یہ گزر رہے ہیں پاس سے، تو جیسی جنید بغدادی پر نگاہ پڑی جو اپنے شاگردوں کے ہمراہ جا رہے تھے، تو جناب بہلول نے آواز دی جنید بات سنو۔ جنید آئے، پوچھا اے جنید یہ کہاں لے کے جا رہے ہو اتنے لوگوں کو؟ کہا انہیں آداب سکھانے جا رہا ہوں، آداب زندگی، آداب معرفت۔ کہا انہیں سکھانے جا رہے ہو، خود کو بھی کچھ آتا ہے، خود کو بھی کچھ پتا ہے یا صرف دوسروں کو سکھاتے ہو؟ کہا کیوں نہیں پتا ہے، پوچھیں آپ کیا بتاؤں؟ کہا چھوڑو باقی باتوں کو، مجھے صرف کھانا کھانے کے آداب بتا دو، کھانے کے آداب کیا؟ تو اب بیان کرنا شروع کیا کہ سب سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور پھر اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کے کھانا چاہیے، اور کھانا کھاتے ہوئے دوسروں کے چہروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اور اپنے سامنے سے اٹھانا چاہیے، دوسروں کے سامنے سے نہیں اٹھانا چاہیے، اور چھوٹے لقمے بنانے چاہیے، اور ہر لقمے کو خوب چبا کے کھانا چاہیے، اور بھوک کچھ رہ جائے تو دسترخوان سے اٹھ جانا چاہیے، ورنہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔
اور جب کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں تو ہاتھوں کو خشک نہیں کرنا چاہیے، اور جب کھانا کھا لیں اب بھی ہاتھ دھونے چاہیے، لیکن اب ہاتھوں کو دھونے کے بعد خشک کر لینا چاہیے، اور کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ چند اور باتیں کہا بس اتنے آداب ہیں؟ کہا میں نے بیان کر دی اور سارے کے سارے بتا دی کہ یہ تو ساری ذیلی باتیں، ضمنی باتیں، تعجب ہے کہ تو دوسروں کو سکھانے کے لیے چلا ہے لیکن تمہیں خود کھانا کھانے کے آداب بھی معلوم نہیں۔ کہا کیوں بہلول، کون سا ادب ہے جسے میں نے فراموش کر دیا؟ کون سا ادب ہے جسے میں نے چھوڑ دیا؟ کہا کہ جنید تم نے جتنی باتیں بتائیں یہ سب ذیلی باتیں، ضمنی باتیں، فرعی باتیں، ثانوی باتیں۔ اصل ادب، اگر اس ادب کو نظر انداز کیا، چاہے تم بسم اللہ پڑھو بسم اللہ نہ پڑھو کوئی فرق نہیں، چبا کے کھاؤ بغیر چبائے کھانا شروع کر دو، چھوٹے لقمے بناؤ بڑے لقمے بناؤ، اگر تم نے اصلی ادب کو نظر انداز کر دیا۔ کہا وہ اصلی ادب کون سا ہے؟ کہا اصلی ادب یہ ہے کھانا کھانے سے پہلے، ہاتھ دھونے سے پہلے، لقمہ اٹھانے سے پہلے اتنا دیکھو کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ یہ اساسی ترین بے شک ایک لقمہ حرام اگر 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھی جائے، 1000 مرتبہ اگر آپ اس کو اتنے باقی آداب کے ساتھ کھائیں تو وہ آپ کی نسلوں کی تباہی کے لیے کافی ہو جائے۔ لقمہ حلال، اس بات کو چونکہ اب ماہ ربیع الاول ہے اور آقا کی آمد کے ایام میں 2 سے 3 جملے اسی ضمن میں جو آقا نے، یہ جو خدا نے ہمیں خلق کیا، اور یہ نہ سمجھے کہ خلق ہونے کے بعد انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اب تک کی ساری گفتگو ایک جانب، اب جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں اسے جوان بچے لوہے دل پر نقش کریں۔ یہ جملہ اسے میں بہت تکرار کرتا ہوں اس لیے کہ یہ جملہ روح قرآن ہے اور قرآن کی سینکڑوں آیات کا نچوڑ اور مستفاد ہے، اور وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور حقیقت محمدی میں، یہ فرق ہے ہم میں اور محمد و آل محمد، کہ اللہ نے ہمیں اس کائنات میں انسان بننے کے لیے بھیجا ہے، محمد و آل محمد کو ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ 14 بشریت کے معلم ہیں، اور انسان سازی کے لیے جو اساس ہے یہ لقمہ حلال ہے۔ لقمہ حرام انسان کی نسلوں کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ختمی مرتبہ جب مکہ سے مدینہ تشریف لے کر گئے تو ہر روز گروہ انصار میں سے کوئی انصاری آپ کی دعوت کرتا تھا، دن آپ کے لیے کھانا بناتا تھا، اور پیغمبر ہر روز کسی نہ کسی انصاری صحابی کے یہاں کھانا تناول فرماتے تھے۔ اور ایک دن جناب زید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختمی مرتبہ کو دعوت دی اور کھانے بھی بلایا، اور پیغمبر کے آنے کی خوشی میں اپنا گوسفند، اپنا دمبا ذبح کروایا اور انگاروں پر اس کا گوشت کو بھونا تیار کیا اور بڑے سلیقے سے پیغمبر کے سامنے رکھ دیا کہ آقا گوشت کھائیں گے۔ اور پیغمبر اسلام مولا متقیان اور 2 سے 3 اصحاب کے ہمراہ اس صحابی کے گھر گئے، دسترخوان لگا، اور جیسے ہی گوشت رکھا گیا، گوسفند کا یا دمبے کا گوشت رکھا گیا، تو پیغمبر اس سے پہلے کہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں اپنے صحابی جناب زید سے پوچھا، بتاؤ اسے ذبح کس نے کیا؟ اسے ذبح کس نے کیا؟ یہ نہیں پوچھا کہ یہ دمبا کس کا ہے، ظاہر صحابی کے گھر ہے تو صحابی کا ہے، یہ سوال بنتا نہیں، اس لیے کہ صحابی کبھی بھی کسی کا مال غصب نہیں کر سکتا، یقینی طور پر اس کا اپنا ہوگا، کیونکہ جو غاصب ہو وہ صحابی نہیں ہو سکتا، اور جو صحابی ہو وہ غاصب نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تو تصور نہیں، یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی اور کا مال پکڑ کے پیغمبر کے سامنے رکھ دیں، اپنا ہے، اس لیے پیغمبر نے نہیں پوچھا، یہ پوچھا اسے ذبح کس نے کیا۔ اب جناب زید گھبرائے، تھوڑے پریشان ہوئے اور دست ادب جوڑ دی، کہا آقا میں جانتا ہوں
جانور کیسے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ میں رقیق القلب ہوں، نرم دل ہوں، اس لیے مجھے خود کو ہمت نہیں پڑتی کہ میں جانور کو ذبح کروں. تو میں یہ گوسفند اپنے ہمسائے کے پاس لے گئے، اس نے ذبح کیا. پیغمبر نے پوچھا زید کیا تمہارا وہ ہمسایہ جس نے اس گوسفند کو ذبح کیا مسلمان تھا؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، مسلمان نہیں تھا، اہل کتاب تھا. اہل کتاب. پیغمبر نے سنا، سورہ مبارکہ انعام کی آیت تلاوت کرتے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ نے مسلمان پر غیر مسلم کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا. اٹھ کر پیغمبر بھوکے چلے گئے، بھوکے چلے گئے. دسترخوان صحابی کا، گھر صحابی کا، گوسفند صحابی کا، پکانے والے صحابی ہیں. صرف ذبح اہل کتاب نے کیا. پیغمبر بھوکے اٹھ کر چلے گئے. مجھے نہیں معلوم کتنا پاک، طاہر اور طیب دسترخوان ہے ابو طالب عمران کا. کہ پیغمبر اسلام ساری مکی زندگی بچپنے سے لے کر اور 51 سال کی عمر تک اسی دسترخوان سے لقمے اٹھا اٹھا کر کھاتے رہے. یہ عظمت نگہبان رسالت، یہ عظمت ابو طالب عمران. تو ختمی مرتبت، اب جب کہ ماہ ربیع الاول ہے تو 2 سے 3 جملے اور عرض کر دوں. آقا ختمی مرتبت جب انسان سازی کا سفر شروع کروایا، جس عرب معاشرے میں آئے، پہلے مرحلے میں ان کی خوراک کو پاک کیا. اس لیے آپ کی بعثت کے فرائض جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور بھیجا پیغمبر اسلام کو، کیا کرتے ہیں؟ وہ آ کر ان کے ناپاک نفوس کو پاک کرتے ہیں، پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم خلیل جب بیٹے اسماعیل کے ہمراہ خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے تو دعا مانگی جسے قرآن نے بیان کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگار رسول بھیج ان میں جو کیا کرے، وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. پروردگار نے ابراہیم خلیل کے اس دعا کے بعد 2500 سال 2500 سال گزرنے کے بعد اس دعا کا جواب دیا، هو الذی بعث فی الامیین رسول. جواب دیا، لیکن ابراہیم کی دعا کو ایک طرف قبول کیا، دوسری جانب ابراہیم کی دعا کے لفظوں کی ترتیب کو بدل دیا. ابراہیم خلیل نے کہا رسول بھیج جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. خدا نے جواب میں کیا فرمایا؟ ہم نے رسول بھیجا جو ان کا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ابراہیم خلیل نے کتاب اور حکمت کی تعلیم کو پہلے رکھا، تزکیہ کو بعد میں رکھا. خدا نے ترتیب بدل کر تزکیہ کو پہلے رکھا اور کتاب و حکمت کی تعلیم کو بعد میں رکھا. کیوں بدل دیا پروردگار نے اس ترتیب کو؟ اس لیے کہ علی فرماتے ہیں علم کمینے کی کمینگی میں اور شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے. اگر کسی کا ظرف ناپاک ہے، کسی نے خود کا تزکیہ نہیں کیا اور مدرسے چلا گیا اور سیکھنا شروع کیا اور علم حاصل کرنا شروع کیا، جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جائے گا اس کی قذافت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. حصول علم سے پہلے جو قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرے. اگر نفس پاک ہوگا علم نور بن جائے گا. ختمی مرتبہ پہلے ہمارے نفسوں کو پاک کیا، پھر دوسرا کام ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی. اور کیا انداز ہے، مسجد میں داخل ہوئے دیکھا 2 گروہ ہیں. ایک نماز پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، تسبیح میں مصروف ہے،
مناجات میں، اور دوسرا گروہ دائرہ بنا کر علمی گفتگو میں مصروف ہے۔ پیغمبر مسجد میں آئے، دونوں کو دیکھا، مسکرائے، فرمایا دونوں خیر پر ہیں، دونوں اچھے عمل میں مصروف ہیں، لیکن میں پہلے گروہ میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ دوسرے گروہ میں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے لوگوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجا گیا، مجھے لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ پیغمبر اسلام ہمیں باشعور دیکھنا چاہتے ہیں، پیغمبر اسلام ہمیں عالم اور آگاہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، پیغمبر اسلام ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں، عاقل دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث اگر جوان اپنے حافظے میں محفوظ کر سکیں تو اپنے لوہے دل پہ نقش کریں۔ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ یہ عجیب حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں خدا نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے، ایسا انسان سوسائٹی میں، معاشرے میں پرابلمز کریٹر بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے کہ علم زیادہ ہے، عقل کم ہے۔ عقل کیسے بڑھتی ہے؟ فکر سے، سوچنے سے۔ اس لیے فرمایا فکر الساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لمحے کی فکر عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ پیغمبر چاہتے ہیں ہم تنہائیوں میں بیٹھیں، غور و فکر کریں۔ غور و فکر سے انسان خود سے ملتا ہے، نتیجتاً خدا سے ملتا ہے۔ تنہائی انسان ساز ہے، یہ دوسری بات۔ تیسری بات، یہ ماہ ربیع الاول آقا ختمی مرتبہ کی آمد کی نسبت سے یہ 3 سے 4 باتیں، 2 باتیں اور عرض کروں۔ اور پیغمبر اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، عاقل دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات، پیغمبر اسلام ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، با اخلاق۔ اللہ، بس میں 2 جملے اور عرض کروں۔ با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام دین علم ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین شعور ہے، لیکن اسلام اپنے علم کے زور پر نہیں پھیلا۔ اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا اور کردار مصطفیٰ کا۔ مسجد نبوی میں، یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے بڑے بڑے محدثین نے اس واقعے کو لکھا۔ مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام ہزاروں صحابہ کے درمیان تشریف فرما، ایک عرب بدو آیا، آ کر اس نے گستاخی کی، خود کو نیم برہنہ کیا، اور مسجد نبوی میں اس نے کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا۔ آپ بتائیں، یہ امام بارگاہ ہے، آپ کے گاؤں میں مسجد ہے، اگر مسجد میں یا بارگاہ میں آپ کے سامنے کوئی تھوکے، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اگر تحمل سے کام لیا، برداشت سے کام لیا، ہاتھ نہ اٹھایا، کم سے کم اسے بازو سے پکڑ کے دروازے پہ لے جائیں گے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، جس جگہ بیٹھنے کا ادب نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، آپ حق نہیں رکھتے یہاں بیٹھیں۔ تو سنیں، پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں، اور آپ کے سامنے عرب بدو نے خود کو نیم عریاں کیا اور پیشاب کیا۔ صحابہ کرام کو غصہ آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیں ہم اس کا سر کاٹ دیں۔ فرمایا نہیں، تم میں سے کوئی اس کے عمل کا جواب نہیں دے گا، میں خود جواب دوں گا۔ یہاں تک کہ پیغمبر اٹھے، فرمایا ابو ذر جاؤ پانی کا کوزہ لے کے آؤ۔ ابو ذر گئے، پانی کا کوزہ لے کر آئے۔ پیغمبر نے وہ ظرف ہاتھ میں لیا اور خود مسجد کو پاک کرنا شروع کیا، اور عرب بدو حیران، پریشان، سرگردان، ٹکٹکی باندھے دیر تک پیغمبر کی طرف دیکھتا رہا، ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ آنکھیں چھلک کے آگے بڑھا، پیغمبر کے قدموں میں گر گیا اور دست ادب جوڑ کر یہ کہا کہ آقا مجھے معاف کر دیجیے، آج واقعاً مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ سوائے اللہ کے بھیجے ہوئے کے کسی کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اسلام ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ حدیث میں پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے عرض کروں کہ آقا فرماتے ہیں میں خوش اخلاق کافر کو بد اخلاق مسلمان سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کافر ہے، خوش اخلاق ہے، اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ مسلمان ہے، بد اخلاق ہے، مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ہمسائے میں خاتون ہے، بڑھیا ہے، وہ سارا دن روزہ رکھتی ہے اور ساری رات عبادت کرتی رہتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، اس کے گھر سے تلاوت کی آواز آتی ہے، بڑی عابدہ اور زاہدہ ہے، لیکن بس ذرا زبان دراز ہے،
گالیاں دیتی ہے اور دوسروں کی توہین کر دیتی ہے. پیغمبر نے فرمایا لا خیر فیہا وہی من اہل النار، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں اور یہ اہل جہنم میں سے. پیغمبر ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے. چوتھی بات، پیغمبر ہمیں خوددار دیکھنا چاہتے، خوددار دیکھنا چاہتے. یہ بات اہم ہے. یہ بات میں عرض نہ کرتا، لیکن کچھ دیر پہلے میں نے ایک چیز مشاہدہ کی تو میں لازم سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. خوددار، باوقار. ہمیں عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ دیندار کون ہے؟ جس کی داڑھی لمبی ہے. اس لیے داڑھی لمبی کرنے کی ایک ریس لگی ہوئی ہے. وہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کی داڑھی جتنی زیادہ لمبی ہوگی وہ اتنا بڑا دیندار ہے، یا جس کی تسبیح کا سائز بڑا ہو، یا جس کے پیشانی پر ایک سجدے کا نشان ہو، اور جو ہر وقت سبحان اللہ کرے، اور مثلا خاص قسم کا لباس پہنا ہو، پگڑی پہنی ہو، کندھوں پر ردا ہو. نہ، پیغمبر کیا فرما رہے؟ فرماتے ہیں لا دین لمن لا معیشت لہ. جس شخص کی اکانومی نہیں ہے، اقتصاد نہیں ہے، معیشت نہیں ہے، یہ بے دین ہے. بے دین ہے. چاہے تہجد پڑھے، چاہے حافظ قرآن ہو، نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، لیکن اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ بے دین ہے. یہ مجلس عزا محضر سید الشہداء میں، محضر معصومین میں بے ادبی ہے کہ مجلس سے پہلے مثلا ایک فرد اٹھے ہو، کسی بھی عنوان سے، کسی بھی ٹائٹل سے لوگوں کے سامنے اپنی مشکل کو بیان کرے. اور اسلام میں یاد رکھیے گا، میں طالب علم ہوں، پوری ذمہ داری سے عرض کروں، ایسا شخص جو بھیک مانگے، جتنا بڑا نمازی ہو، سارے سال روزہ رکھے، تہجد گزار ہو، شب زندہ دار ہو، لیکن بھیک مانگنے والے کی عدالت میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی. کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ گواہی کے لیے عدالت شرط ہے، اور بھیک مانگنے والا ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، اور عزت نفس کا مجروح کرنا یہ گناہان کبیرہ میں سے، گناہان کبیرہ میں سے. آئمہ نے کبھی کسی کو بھیک نہیں دی ہے، یہ آئمہ کا طرح امتیاز ہے، طریقہ ہے. اتنا عطا کر دیتے تھے کہ وہ بے نیاز ہو جائے، خود اپنا مستقل کاروبار شروع کر دے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے. یہ فرد کے لیے بھی پیغمبر نے فرمایا، اور معاشرے کے لیے بھی فرمایا، سماج اور سوسائٹی کے لیے بھی فرمایا. سب صحابہ جمع تھے اور پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ ایک صاحب اٹھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جہاں سارے مسلمان ہوں. فرمایا نہیں، میرے سوال کا جواب نہیں. دوسرے اٹھے، عرض کیا جہاں سارے کے سارے نمازی ہوں. فرمایا نہیں، میرے سوال کا جواب نہیں. ایسے جواب دیتے رہے. پیغمبر نے سب کی نفی کی. یہ پیغمبر کا طریقہ تھا. کوئی بات بتانے سے پہلے خود سوال کرتے تھے تاکہ لوگوں کی سماعتیں اس اوج پہ چلی جائیں کہ پیغمبر کی بات ضائع نہ ہو جائے. اس لیے جب سب نے جواب دیا، پیغمبر نے سب کی نفی کی. اب سب سراپا گوشت بنے ہوئے. اور ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا اسلامی معاشرے کی، مسلم سوسائٹی کی، اسلامی سماج کی پہچان یہ ہے جہاں دینے والے بہت ہوں، لینے والا کوئی نہ ہو. یہ اسلامی معاشرہ ہے. تو پیغمبر اسلام ہمیں خوددار دیکھنا چاہتے، باوقار دیکھنا چاہتے. یہ جو بشیر ہے، اب وقت ختم ہو رہا ہے لیکن میں یہ ایک جملہ عرض کروں. بشیر اور نذیر، یہ چھوٹے بچے ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں، آپ کی کورس کی کتابوں میں بھی لفظ لکھا ہوتا ہے پیغمبر کے القابات میں سے ایک بشیر ہے، ایک نذیر. بشیر کا کیا مطلب ہے جی؟ خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا. نذیر ڈرانے والا. لیکن یہ معنی نہیں ہے، یہ سطحی معنی ہے جو ہمیں جناب ملا نے سکھایا. آپ جائیے امام اہل سنت امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں بشیر کا معنی کیا کیا، نذیر کا معنی کیا کیا. اور لغت کی بڑی کتابوں میں بشیر ایک مایوس دل میں امید کی شمع کو روشن کرنے والا، نذیر آنے والے خطروں سے بشر کو آگاہ کرنے والا. یہ پیغمبر کا تعارف ہے. تو ایک جملہ ہے اسی ضمن میں. ایک صحابی مفلوق الحال تھا، توحیدست تھا، توحید آمن تھا. تو اس کی زوجہ نے کہا بیوی نے کہ اتنا عرصہ ہو گیا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اب فتوحات ہو رہی ہیں، مال غنیمت آ رہے ہیں، آپ چل کے پیغمبر اسلام سے کہیں کچھ عنایت کریں تاکہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں. یہ صحابی آیا پیغمبر کی خدمت میں، اور اس سے پہلے کہ یہ صحابی اپنا سوال پیغمبر کے سامنے رکھتا، پیغمبر
بولنا شروع کیا. فرمایا جو ہم سے سوال کرتا ہے ہم اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں، لیکن کوئی اگر اپنی حاجت کو دل میں رکھے اور اپنے اللہ پر توکل و یقین رکھے تو پروردگار اسے اپنے فضل سے غنی اور دوسروں سے بے نیاز کر دیتا ہے. اب صحابی نے سنا بیچارہ کیا مانگتا، اس طرح اٹھ کے چلا گیا. گھر گیا تو پھر اپنی زوجہ سے جھاڑ پیٹی کہ خالی ہاتھ آ گئے. کہا اچھا میں کل بات کروں گا. دوسرے دن صحابی پھر یہ ارادہ لے کے گیا کہ آج مانگوں گا. لیکن دوسرے دن جب صحابی پیغمبر کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے لگا، اس سے پہلے کہ وہ حاجت بیان کرتا، پیغمبر نے فرمایا جو اپنی حاجت ہم سے طلب کرتا ہے ہم مدد کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی حاجت کو دل میں رکھے، اپنے اللہ پر توکل و یقین رکھے تو پروردگار اسے اپنے فضل سے غنی اور دوسروں سے بے نیاز کر دے گا. اٹھ کے چلا گیا. اور جب گھر گیا تو اب زوجہ نے کہا کہ اب مزید میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی اور اپنے والدین کے یہاں چلی جاؤں. اس صحابی نے وعدہ کیا کہ اگر کل پیغمبر نے کہا جو 2 دن سے کہہ رہے تب بھی میں اپنی حاجت طلب کروں گا، تم ناراض نہ ہو. یہاں تک کہ تیسرے دن جب یہ صحابی آیا ارادہ کیا کہ پیغمبر سے آج مانگے، لیکن پیغمبر نے وہی جملہ تیسری مرتبہ اپنی زبان پر جاری کیا. لیکن آج جب اس صحابی نے یہ جملہ سنا تو صحابی خود بتاتا ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے دل میں عزم، ہمت، ایک حوصلہ اور ولولہ محسوس کیا. بارگاہ رسالت سے اٹھا، گھر نہیں گیا بلکہ سیدھا میں ایک ہمسائے کے یہاں گیا اور اس سے میں نے رسی اور کلہاڑی ادھار مانگی اور رسی کلہاڑی لے کر میں جنگل چلا گیا. لکڑیاں کاٹی، بازار میں انہیں بیچا، جو رقم ملی آدھی جیب میں رکھی، آدھی سے گھر کی کچھ ضروریات خریدی اور گھر چلا گیا. دوسرے دن یہی کام کیا. تیسرے دن 3 دنوں میں جو رقم جمع کرتا رہا اس سے میں نے اپنی کلہاڑی خرید لی، رسی خرید لی، ہمسائے کو رسی کلہاڑی واپس کی اور پھر اپنی کلہاڑی رسی سے اسی طرح ہر روز میں لکڑیاں کاٹتا رہا اور بیچتا رہا، یہاں تک کہ میں نے پیسے جمع کیے اور ایک اونٹ خرید لیا. پھر 2 اونٹ، 3 اونٹ، 4 اونٹ کرتے کرتے مدینے کے متمول ترین، ثروت مند ترین افراد میں شامل ہوا. تو ایک دن دل میں خیال آیا کہ اگر اس دن پیغمبر اسلام چند درہم دے دیتے ہم ایک وقت کا کھانا کھا لیتے، لیکن اس طرح دوسروں سے بے نیاز نہ ہوتے. تو دل میں خیال آیا کہ چلوں، حق بنتا ہے پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کروں. صحابی کہتا ہے جب میں شکریہ ادا کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اس سے پہلے کہ میں لب کھولتا لبھائے ختمی مرتبت میں جنبش پیدا ہوئی. پیغمبر مسکرائے اور فرمایا ہم نے کہا تھا جو اپنی حاجت ہم سے طلب کرے گا ہم اس کی مدد کر دیں گے، لیکن اگر کوئی حاجت کو دل میں رکھے گا، اپنے اللہ پر توکل و یقین رکھے گا تو پروردگار اسے اپنے فضل سے غنی، دوسروں سے بے نیاز کر دے گا. یہ چوتھی بات، پیغمبر اسلام ہمیں باوقار دیکھنا چاہتے ہیں، پیغمبر اسلام ہمیں خوددار دیکھنا چاہتے ہیں. اور آج کی آخری بات، پیغمبر اسلام ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں. اپنے بارے میں ہر کوئی حساس ہے، مجھے ایسے کیوں کہا، میری طرف ایسے کیوں دیکھا، میرے ساتھ یہ انداز کیوں اختیار کیا. نہ، دوسروں کے بارے میں حساس، دوسروں کا خیال رکھنے والا، انسانوں کا. یہاں تک کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور وہ بھی نماز جمعہ. اور جیسے ہی پیغمبر اسلام نے سورہ جمعہ شروع کی پہلی رکعت میں تو اچانک سے 2-3 آیتیں پڑھی اور سورہ جمعہ کو چھوڑ دیا. ظاہر لمبی سورہ ہے، سورہ کو چھوڑا، ایک مختصر سورہ پڑھا قل هو اللہ، قنوت کو چھوڑا، مستحبات کو چھوڑا، دوسرے رکعت میں سورہ منافقون کو چھوڑا، جلدی جلدی نماز ختم کی. اور جیسے ہی نماز ختم کی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ طبیعت ناساز ہے؟ فرمایا نہیں، ٹھیک ہوں. کہا پھر کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ نہ آندھی ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ طوفان ہے، نہ بارش ہے، نہ جنگ ہے، نہ کوئی اور پریشانی ہے، نہ طبیعت ناساز ہے، پھر آپ نے نماز کو اتنا مختصر کیوں کر دیا؟ پیغمبر نے فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ ظاہر ہے اس زمانے میں خواتین بھی جمعہ پڑھنے کے لیے جاتی تھی. اب مسلمان بہت غیرت مند ہے، وہ جمعے کی نماز پہ خواتین نہیں جا سکتی، وہ صرف مارکیٹ اور بازار جا سکتی ہیں. لیکن عہد رسول میں خواتین بھی جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. اور نماز جمعہ کے دوران کسی خاتون کا بچہ رو پڑا اور پیغمبر کے کانوں میں جب اس بچے کے رونے کی آواز گئی، آپ نے نماز جمعہ کو مختصر کر دیا. اور جب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا تو کیا فرمایا؟ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ جب تک یہ بچہ روتا رہتا
اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا۔ بس وقت ختم ہوا۔ پیغمبر اسلام ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں، انسانوں سے متعلق، حتیٰ حیوانات سے متعلق۔ یہ حدیث ہے پیغمبر کی کہ اگر سفر میں تمہارے پاس اتنا پانی ہے کہ تم وضو کر سکو اور دوسری جانب ایک جانور پیاسا ہو، تو تم پر واجب ہے کہ یہ پانی اس جانور کو پلاؤ اور خود تیمم کر کے نماز پڑھو۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص سفر حج میں، حج کے سفر میں اپنی سواری کو مارے نہیں، تھکا دے، تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے شخص کا نہ تو حج قبول ہوگا، نہ عدالت میں ایسے شخص کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ یہ ظالم ہے، قسی القلب ہے، پتھر دل ہے۔ تو پیغمبر اسلام ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں، انسانوں سے متعلق، حیوانوں سے متعلق، حتیٰ نباتات سے متعلق۔ بس ایک کھیت کے بیچ میں سے پیغمبر گزر رہے ہیں اور جوان صحابی ساتھ ہے، اور کھیتوں کے درمیان میں سے اس جوان صحابی نے ایک پتا توڑا کسی پودے کا، اور توڑنے کے بعد بے خیالی میں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں ایسے مسل کے پھینک دیا اور چلا۔ تو پیغمبر کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ پوچھا میرے صحابی تو نے کیا کیا؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ کہ کچھ تو کیا، سوچو۔ جب اس نے سوچا کہ میں نے کوئی کام کیا تو خیال آیا، ہاں کہا، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پتا توڑا ہے اور تو کچھ نہیں کیا۔ فرمایا میرے صحابی کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے صرف ایک پتا توڑا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا نہ اے میرے صحابی، آج تو نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح اور بندگی میں مصروف رہتی تھی۔ پیغمبر اسلام ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ رویہ، نباتات کے ساتھ رویہ، حتیٰ مٹی کے ساتھ۔ وقت نہیں کہ میں جزیات کو بیان کروں۔ یہ تہذیب اور ثقافت جو ختمی مرتبہ نے امت کو سکھائی، یہ پیغمبر ہے کہ جو ایک بچے کے رونے پر نماز جمعہ کو مختصر کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر کیسے برداشت کریں گے کہ اسی محمد مصطفیٰ کی ایک 4 برس کی بیٹی کو کربلا سے لے کر شام تک سارے سفر میں تماچوں سے مارا جائے؟ کتنا مشکل سفر ہے جناب سکینہ کا سفر، کتنا مشکل ہے۔ اہل مقتل نے یہ گفتگو کی، صاحب ریاض القدس نے اس گفتگو کو بیان کیا۔ مقتل نگاروں نے یہ بحث کی کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے؟ تو یہ جملہ لکھا گیا کہ جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے، جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا۔ جو جتنی دیر زندہ رہا اس نے اتنی زیادہ مشکل کو برداشت کیا۔ پھر دوسرا جملہ کہ سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف، ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف۔ پھر تیسرا جملہ لکھا مقتل نگاروں نے کہ سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف، حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت ایک طرف۔ اس بچی نے کیا مصیبت دیکھی؟ صرف ایک روایت 11 محرم الحرام کو عمر ابن سعد کی فوج کے جرنیل سپاہی آگے بڑھے، بیویوں کے قریب آئے، کہا ہم آپ کو سوار کریں گے۔ ثانی زہرا نے انگشت سبابہ کا اشارہ کیا کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے، ہم رسول زادیاں ہیں، ہم خود سوار ہوں گے۔ ثانی زہرا نے خود ایک بیوی کو سوار کیا، ایک بچے کو سوار کیا، ایک بچے کو سوار کیا، خود سید سجاد کو سوار کیا، اور سب سے آخر میں اس بچی کو سوار کیا جس کی امام حسین نے خصوصی طور پر وصیت فرمائی تھی، زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھنا۔
جناب سکینہ کو سوار کیا اور اب بی بی نے ارادہ کیا آگے بڑھ کر خود اپنی بھتیجی کے ہمراہ سوار ہو جائے، لیکن جیسی سوار ہونا چاہا شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھا، غصے سے کہنے لگا نہ، علی کی بیٹی اس بچی کے ساتھ، حسین کی اس بیٹی کے ساتھ کوئی اور سوار نہیں ہو سکتا، یہ بچی اکیلے سفر کرے گی۔ ثانی زہرا نے فرمایا ارے شمر، اس بچی نے تو آج تک کبھی محمل پر اکیلے سفر نہیں کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بچی بغیر محمل کے بے کجاوا اونٹ کی پشت پر سفر کر سکے؟ یہ بچی گر جائے گی۔ شمر کہنے لگا نہ، علی کی بیٹی میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی نہیں گرے گی۔ سنیں گے اس شقی نے کیا کیا؟ اس شقی نے زمین سے رسی کا ٹکڑا اٹھایا اور رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا اور دوسرا سرا بی بی کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا۔ کہ دیکھیں میں نے وہ انتظام کیا، اب آپ کی بچی نہیں گرے گی۔ قافلہ چل پڑا، منزلیں طے ہونے لگیں، شہر گزر رہے ہیں، صحرا گزر رہے ہیں، آبادیاں گزر رہی ہیں، یہاں تک کہ آدھی رات کا مرحلہ ہے، یہ کاروان جنگل سے گزر رہا ہے اور یہ رسی مسلسل اونٹ کی جلد کے ساتھ رگڑ کھاتی ہے اور اتنی کمزور ہوئی کہ رات کے پچھلے پہر میں یہ رسی کھل گئی۔ رسی کھلی، حسین کی بیٹی اونٹ کی بلندی سے زمین پر آئی، لیکن چونکہ رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، سناٹا تھا، کسی کو پتہ نہ چلا کیا ہوا۔ بچی گر گئی، لیکن چند قدم طے ہونے کے بعد کاروان رک گیا۔ جب قافلہ رکا، شمر ابن ذوالجوشن سپاہیوں کے پاس آیا، کہنے لگا میں نے تمہیں منع کیا، میری اجازت کے بغیر نہ رکنا، کیوں رکے ہو؟ سپاہیوں نے جواب دیا اے شمر کیا کریں، وہ نیزہ جس پر سر حسین ابن علی سوار ہے یہ زمین میں گڑ گیا اور ہم سے اٹھ نہیں رہا۔ شمر نے تازیانہ ہاتھ میں لیا، چلتا ہوا امام سجاد کے پاس آیا اور اتنے تازیانے مارے امام سجاد کی پشت پر کہ ایک مرتبہ خون جاری ہوا، اور پھر کہنے لگا سید سجاد اپنے بابا حسین سے کہیں یہاں سے آگے بڑھیں۔ ایک مرتبہ امام سجاد جب یہ سنا اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور کہا بابا جان یہاں رکنے کی وجہ بتا دیجیے، اپنے بیٹے سجاد کو یہاں رکنے کا سبب بتا دیجیے۔ لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، آواز آئی ارے بیٹا سجاد میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے اور جب تک سکینہ نہیں آئے گی میں یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ بس میرے عزیزوں، جیسے یہ آواز ثانی زہرا کے کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ ثانی زہرا نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا، آواز بلند کی اینا بنتی السکینہ، اینا بنتی السکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی، اب بی بی نے تلاش کرنا شروع کیا اور پہنچی ہیں ایک جھاڑی کے عقب میں جہاں ایک معظمہ ہے، ان کے چہرے پر نقاب ہے اور سکینہ اس بی بی کی گود میں سر رکھ کر سو رہے۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا حیرت سے آگے بڑھی اور پوچھا ارے بی بی آپ کون ہیں؟ جب ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی تو آپ اس بچی سے اتنی نوازش کر رہی ہیں، اور یہ بچی تو 11 محرم سے لے کر اب تک سارے سفر میں نہیں سوئی ہے، آپ کی گود میں کیسے سو گئی؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا، فرمایا ارے زینب پہچانو، اگر میری گود میں آرام نہیں کرے گی پھر کس کی گود میں آرام کرے گی؟ اگر میں اس بچی سے نوازش نہیں کروں گی اور کون کرے گا؟ ارے یہ وہی گود ہے جہاں کبھی اس بچی کا بابا حسین سویا کرتا۔ بس میرے عزیزوں، ایک مرتبہ ثانی زہرا نے جناب سکینہ کو اٹھایا، واپس کاروان کے پاس آئیں، فرمایا شمر میں نے تجھ سے کہا تھا ہماری بچی گر جائے گی، لیکن تو نے میری بات کو اہمیت نہ دی، ہماری بچی گر گئی، اب میں اس بچی کو اکیلے سوار نہیں ہونے دوں۔ شمر کہنے لگا نہ علی کی بیٹی، ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ بچی کسی اور کے ساتھ سفر کر سکے، حسین کی بیٹی نے یہ سارا سفر اکیلے طے کرنا ہے۔ اب اس شقی نے کیا کیا؟ میرے عزیزوں یہ روایت کا مشکل حصہ ہے، اس سے میں عام طور پر چھوڑ دیتا تھا، لیکن اب سوچتا ہوں نہیں معلوم زندگی کس مرحلے پر تمام ہو جائے، یہ مصائب اہل بیت بیان ہو جائے
تاکہ بچوں تک یہ پیغام منتقل ہو جائے کہ اس دین خدا کو ہم تک پہنچانے کے لیے اہل بیت نے کتنی قربانیاں دی. یہاں تک کہ میرے عزیزوں جناب حر عاملی نے آیان الشیعہ میں ایک شخصیت کا تعارف کروایا. موصل امین نے آیان الشیعہ میں ایک شخصیت کا تعارف کرایا. ان کا نام ہے ابراہیم دمشقی. یہ شام کے ایک فقیہ تھے. بس آخری جملہ عرض کر, مجتہد تھے. ان کی 2 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ جناب سکینہ نے خواب میں اس بچی کو پیغام دیا کہ شام میں بارشیں ہو رہی ہیں, بارشوں کی وجہ سے میری قبر میں پانی جا رہا ہے, اپنے بابا ابراہیم سے کہو میری قبر کی مرمت کروائیں. صبح بیٹی نے یہ خواب باپ سے بیان کیا تو باپ نے منع کیا کہ بارشیں ہو رہی ہیں, تمہیں جو بیوی سے ایک محبت ہے لگاؤ ہے, محض تمہیں خیال آ گیا, اس خواب کو کسی اور سے بیان نہ کرنا. ہم یہ جرأت نہیں کر سکتے کہ حسین کی بیٹی کی قبر کوشائی کریں, یہ بے ادبی. دوسرے دن دوسری بیٹی نے یہی خواب دیکھا. ابراہیم دمشقی نے دوسری بیٹی کو بھی منع کیا کہ آپ نے اپنی بہن سے سنا ہوگا, یہ خیال آپ کو بھی ذہن میں رہا ہوگا, پھر آپ نے رات میں ایسا خواب دیکھ لیا, کسی اور سے یہ خواب بیان نہ کیجیے. یہاں تک کہ تیسری رات خود ابراہیم دمشقی نے یہی خواب دیکھا. جناب سکینہ نے فرمایا ابراہیم میں 2 دنوں سے تمہاری بیٹیوں کے ذریعے تم تک پیغام پہنچا رہی تھی, لیکن تو نے میری بات کو اہمیت نہ دی. ابراہیم بارشوں کی وجہ سے میری قبر میں پانی جا رہا ہے, جاؤ میری قبر کی مرمت کرو. ایک مرتبہ ابراہیم دمشقی اٹھے, روتے ہوئے زوجہ کو اٹھایا, بیٹیوں کو اٹھایا, صبح کا انتظار کیا, اپنے محلے سے عمائدین کو, علماء کو, مومنین کو ساتھ لیا, قبرستان کی طرف چلے اور چل کر قبر جناب سکینہ سے مٹی ہٹانا شروع کی. اور مٹی ہٹاتے ہٹاتے جیسے ہی سنگھائے قبر ظاہر ہوئی, ابراہیم دمشقی نے اب مردوں سے کہا سب مرد پیچھے ہٹ جائے, یہ امام زادی کی قبر ہے, یہ رسول زادی کی قبر ہے, اب کوئی مرد جہاں نہیں رکے گا. سب مرد پیچھے ہٹے. اب کہاں کہ خواتین قبر کے پتھر ہٹائیں گی. ایک مرتبہ خواتین نے جناب سکینہ کی قبر کے پتھر ہٹانا شروع کی, اور کچھ لمحوں کے بعد ابراہیم دمشقی کی بیٹیاں, ان کی زوجہ, باقی مومنات سر و سینہ پیٹتی ہوئی واپس آئیں. اور ابراہیم دمشقی کی بیٹیوں نے ابراہیم دمشقی سے کہا بابا آپ تو ہمیں بتایا کرتے تھے اس بی بی کو غسل دیا گیا, اس بی بی کو کفن دیا گیا, لیکن بابا ہم نے حسین کی بیٹی کو اسی خون آلود کرتے میں دیکھا, اسی خون آلود کرتے میں دیکھا. میرے عزیزوں جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی میں سوچا کرتا تھا بی بی کو تماچے لگے, بی بی کو تازیانے لگے, بی بی کے درے چھینے گئے, بی بی کے در چھینے گئے, بی بی کے دامن کو آگ لگی, لیکن بی بی کا کرتا کب خون آلود ہوا تھا. پھر ریاض القدس کی اس روایت پر نگاہ پڑی جسے میں آدھا بیان کر کے چھوڑ دیتا تھا, لیکن اب مکمل کرتا ہوں. یہاں تک کہ بی بی کا کرتا کیسے خون آلود ہوا, مشکل روایت ہے, میں بس ایک جملہ عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا. اب جناب سکینہ ثانیہ زہرا نے اس بچی کو اٹھایا, واپس آئیں, فرمایا شمر میں نے تجھ سے کہا تھا ہماری بچی گر جائے گی اور تو نے میری بات کو اہمیت نہ دی, اب میں اس بچی کو اکیلے سوار نہیں ہونے دوں. شمر کہنے لگا نہ, علی کی بیٹی حسین کی بچی ہرگز کسی کے ہمراہ سفر نہیں کر سکتی, اس بچی کو شام تک اکیلے سفر کرنا. بی بی نے فرمایا یہ بچی دوبارہ گر جائے گی. شمر کہنے لگا نہ, علی کی بیٹی اب کی دفعہ ایسا انتظام کروں گا یہ بچی شام پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی. میرے عزیزوں مجھے معاف کرنا, میں کیسے عرض کروں. ایک مرتبہ اس شقی نے جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت پر لٹایا, پھر جو رسیوں کے ساتھ کس کے باندھا, اب جو اونٹوں کو دوڑایا, بی بی کے جسم اطہر سے خون جاری ہوا, اور شام پہنچنے کے بعد جیسے ہی رسیوں کو کھولا گیا حسین کی بیٹی کا کرتا خون آلود ہو چکا تھا. الا لعنت علی القوم الظالمین وسیعلم الذین. پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس عبادت کے لیے اجر عظیم قرار دے.